لمبے لمبے سجدے، کئی کئی گھنٹوں کے سجدے، یہ ساری فکر، یہ سارا غم، یہ سارا درد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اپنی امت کے بارے، اپنی ذات کے بارے میں نہیں روتے، اپنی اولاد کو یاد کر کے نہیں روتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت رونا دھونا صرف اپنی امت کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ آیات مبارکہ اتار کر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب، کہ آپ اپنی جان کو ان لوگوں کی فکر میں ہلاک کر دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا اللہ تعالیٰ نے، اتنا روئے کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل اتار دیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ جو کافر ہیں، مسلمان ہونے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کہ آپ انہی کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ ایک دوسرے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، عرض کر رہے تھے اے میرے پروردگار، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، کفر کیوں کرتے ہیں، شرک کیوں کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچاتے، جنت میں جانے کو تیار کیوں نہیں ہوتے۔ اس غم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے تھے، تو اللہ نے پھر جبریل اتار دیا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں افسوس کر کر کے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تیسرے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر رو رہے ہیں، غم زدہ ہے، غم کی حالت میں ہے، اپنی امت کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کافر ہیں، ایمان نہیں لاتے، جو شرک کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بار بار درخواستیں کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار ان کو ہدایت عطا فرما، اے میرے پروردگار ان کو کفر سے، شرک سے جیسی نجاست سے نجات عطا فرما، یہ کفر کو کیوں نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل اتار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت علیہم بجبار، آپ اتنی زیادہ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجیں گے دنیا میں ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر ایمان کی طرف لے کر آئیں۔ ایک اور موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر رو رہے ہیں، اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، خاص طور پر گنہگار امت کے لوگ، نافرمان، جو نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ نے پھر جبریل اتار دیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، آیت مبارکہ اتاری، کیا کہا ما انت علیہم بوکیل، اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنی ذمہ دار نہیں ہیں ان کے، آپ نے پہنچا دی بات، بس اتنی کافی ہے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، آپ اتنی بڑے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجیں گے کہ زبردستی پکڑ پکڑ کر ایمان کی طرف لے کر آئے۔ ایک اور موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اپنی امت کی فکر میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ نے پھر جبریل اتار دیا، اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر۔ ایک اور موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں، اللہ نے پھر جبریل اتار دیا تسلی دینے کے لیے، اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، من کفر فلا یحزنک کفر، یہ لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی طرف اپنی مرضی سے لے کر جا رہے ہیں، آپ کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ نے پھر قرآن اتار دیا، اللہ نے فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ اتنے حسرت نہ کریں، اتنی غم نہ کریں، فلا تذهب نفسك، کہ اپنی جان کو ہلاک کر دیں۔ علماء کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی فکر، اپنی امت کے بارے میں پیغمبر کا غم اور درد اتنا زیادہ تھا کہ اس حسرت کو، اس حرص کو، اس درد کو، اس غم کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان کر دیا، دنیا میں کوئی اور عربی کے علاوہ کوئی لغت ہو ہی نہیں سکتی جو اس کے ترجمے کو بیان کر سکے۔
ایک اور موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں پڑے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے رہتے تھے، کئی گھنٹے گزر جاتے تھے، یہی کچھ زبان پر ہوتا، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے میرے پروردگار میری امت کے گنہگار لوگوں کو معاف کر دے، اے میرے پروردگار میری امت کے گنہگار لوگوں کو معاف کر دے، جو کافر ہیں ان کو ہدایت دے دے، جو مشرک ہیں ان کو ہدایت دے دے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں جہنم سے ہٹا کر جنت میں پہنچا دے، اے میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ نے پھر قرآن اتار دیا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، کئی سال ہو چکے ہیں میرے محبوب، اللہ فرماتے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ فکر میں ہیں، جب یہ لوگ کفر کرتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نافرمانیاں کرتے ہیں آپ رونے لگ جاتے ہیں، یہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں آپ گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں، معافیاں آپ مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے آپ ہیں، روتے آپ ہیں، ان کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب ہم آپ کو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، لا سکتے ہو ایسا کوئی شفیق نبی، ایسا کوئی محبوب نبی، ایسا حریص نبی، ایسا حسرتوں والا نبی، اپنی امت کے بارے میں درد رکھنے والا نبی، اپنی امت کے بارے میں غم اور فکر رکھنے والا نبی، اپنی جان کو بھی ہلاکت پر لے آنے والا نبی، صرف اپنی امت کے غم میں، اپنی امت کے درد میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی بھی پیش نہیں کر سکتا۔